دیا نہ تیسرا، نہ ساتواں، نہ 10واں، نہ 40واں، نہ 11ویں، نہ بڑی، نہ چھوٹی، نہ رجب، نہ محرم، نہ کنڈے، نہ ربیع الاول، ان چیزوں کو ادنا آباءنا لہا عابدین والا مسئلہ ہوا نا۔ ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے یا سنت سے یا صحابہ سے۔ کیا اس چیز کے بارے میں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن میں یا پیغمبر کے فرمان میں یا کسی ایک صحابی سے کہ مرنے کے بعد انہوں نے یہ تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں کروایا ہو، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یہ بالکل صریح بدعت ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک اور بھی مسئلہ ہے، جس وقت آپ کسی کے پاس جاتے ہو تعزیت کرنے کے لیے، بڑے مسئلے مولویوں نے اصل پیغمبر کی شریعت کو دبا کے اوپر جو ہے نئے مسئلے شروع کر دیے۔ جب آپ تعزیت کے لیے جاتے ہو، جا کے پھوڑی پہ کہتے ہو نا، جاتے کہتے جی فاتحہ پڑھو، کہتے جی منگو دعا، کہتے ہیں منگو دعا، جو بھی آتا ہے منگو دعا، منگو دعا، فاتحہ پڑھو جی، کچھ کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، کچھ کہتے ہیں منگو دعا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کبھی آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا یہ طریقہ پیغمبر یا صحابہ سے ثابت ہے؟ دعا کرنے میں کوئی حرج؟ دعا کرنے میں کوئی، دعا وہاں پہ کرو جہاں پہ صحابہ نے کی ہے۔ اب میت کا حق کیا ہے اور میت کے لواحقین کا حق کیا ہے؟ ذرا مسئلہ غور سے سمجھ لینا۔ بڑے علاقوں میں یہ بدعات عروج پہ جا رہی ہیں۔ 70 قدم چل کے جنازہ روک دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، پھر 70 قدم کے بعد اذان۔ ہر علاقے کی نئی نئی بدعات آتی ہیں، ہر علاقے میں نئی نئی بدعات آتی ہیں۔ پھر قبرستان میں جا کے میت کو دفن کر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سائبان لگا کے وہاں پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ بھائی اب کیا طریقہ ہے؟ میت کا حق کیا ہے؟ میت کو غسل دیا، کفن دیا، اس کو جنازگاہ میں لے گئے، ان کا جنازہ پڑھا، شریعت کے مطابق دفن کیا، دفن کر کے مٹی ڈالی، دفن کرتے وقت بسم اللہ و باللہ و ملت رسول اللہ پڑھا، پھر مٹی ڈالی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کے دفن کر کے اس وقت دعا کرنا مسنون ہے، اس وقت دعا کرنا کوئی حرج نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے، اس لیے کہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، یہ دعا۔ اب یہ میت کا حق ہے جب آپ نے جنازہ پڑھ لیا۔ اب لواحقین کا حق کیا ہے؟ لواحقین کا کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تعزیت کے یہ کس لیے ہیں؟ یہ میت کے لیے نہیں ہیں، یہ میت کے لیے، اللہ کے بندو، یہ میت کے لواحقین کو صبر کی تلقین کے لیے ہیں۔ یہ 3 دن لواحقین کے لیے ہیں، میت کے لیے۔ یہ 3 دن جو میت کے ورثاء ہیں یہ ان کے لیے ہیں، اللہ کے بندے، یہ میت کے لیے نہیں ہیں۔ اب کون سی چیز ہمیں جا کے یہ پھوڑی پہ یا جہاں پہ تعزیت ہوتی ہے ہمیں کون سے کلمات کہنے چاہیے؟ وہ کلمات بہتر ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے یا وہ کلمے بہتر ہیں جو ملا لوگ بتائیں؟ نبی علیہ السلام کے 3 کلمے نبی علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى۔ فرمایا کہ اللہ کریم کی امانت تھی، اللہ نے واپس دے دی۔ اللہ کریم تمہیں نعم البدل اس کا اچھا دے گا، اور اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمک اللہ اجرک، عظمک اللہ اجرک، یہ کلمات حدیث سے ثابت ہیں۔ کیا معنی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس اجر پہ صبر کو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ اجر دے۔ اللہ کی امانت اللہ نے واپس دی، جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے اللہ اس کا نعم البدل اچھا دے۔ یہ ہے اس کا تعلق 3 دن میت کو دفنانے کے بعد، یہ 3 دن کا تعلق بھائی ورثاء سے ہے، میت سے نہیں ہے۔ اب دعا کے آداب کیا ہے؟ اب تم بیٹھے ہو بھوڑی پہ،
ایک کے منہ میں سگریٹ، دوسرے نے نسوار رکھی، تیسرا پان کھا رہا ہے، حقہ درمیان میں گھومتا ہے، ٹھیک ہے، گپیں لگی ہیں، اخبار سامنے پڑی ہے، چائے چل رہی ہے۔ ابھی تو فینسی ماحول ہے بھائی، ڈسپوزیبل جو ہے منرل واٹر ہوتا ہے، پیپسی، کھانے، چائے، بسکٹ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ادھر سے باتیں دنیا کی ہو رہی ہیں، جو بھی آتا منگو دعا، چلو جی۔ جس آدمی کا بیچارے کا فوت ہوا ہوتا ہے نا، اور یہ ریئل ایک واقعہ بھی ایسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، صبح سے آدمی آئے، اس کو کہا جی منگو دعا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے گزرے نا، اس کے ہاتھ صبح ادھر تھے، 2 گھنٹے گزرے ہاتھ ادھر آ گئے اور عصر کا ٹائم ہوا، ہاتھ ادھر آ گئے۔ جب مغرب ہونے لگی، لوگ آئے کہتے منگو دعا، کہتا ٹھیک ہے ادھر سے۔ یعنی خلاف شرع جو بھی کام ہے اس میں کبھی بھی نہ تو ثواب ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی حقائق ہوتے ہیں۔ اب بیچارہ صبح سے دعا مانگ 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 کے ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہے، وہاں بھی ایسے ایسے کرتا جا رہا ہے نا۔ یعنی یہ طریقہ بھائی، اس کا تعلق شریع میت سے نہیں، اس کا تعلق لواحقین سے ہے۔ تو یہ ہمارے بنے ہوئے رواج ہیں۔ تم آ کے میت کے ورثاء سے کہو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لی ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس فراق کے اوپر تمہیں اجر دے گا۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ دعا کی آداب میں سے نہیں ہے کہ تم بھوری پہ بیٹھے ہو، سگریٹ، نسوار، پان، حقے، باتیں، اخباریں سارا کچھ چل رہی ہیں، دعا مانگو۔ اب کبھی آپ نے دیکھا کہ دعا کے آداب کیا ہے؟ اللہ کے بندو، خدا سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، 1 سیکنڈ میں 4 شرائط کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی مسئلہ لمبا نہ ہو جائے، اس کے لیے پہلا ادب کیا ہے کہ آدمی کا باوضو ہونا چاہیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد دعا کرے۔ اور فرمایا ما لم تستعجل، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا میں جلد بازی نہ کر، قبلے کی طرف رخ کر، یہ دعا کی آداب کے شرائط میں سے ہے۔ فرمایا پھر لمبی دعا کر، اور جب بھی دعا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے قبول ہونے کا یقین رکھ کے دعا کر۔ فرمایا التذلل والتضرع للہ فی اثناء الدعاء، اللہ کریم کے سامنے عاجزین کے ساری خشوع خضوع کے ساتھ دعا کر۔ یہ آداب ہیں، ان شرائط کے ساتھ دعا کر تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ دعا کے آداب ہی کے خلاف ہے۔ لہٰذا آدمی کو ایسی چیزوں سے جو خلاف، ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے، مولویوں کا نہیں پڑھا، کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لام اور قد ماضی پہ آئے معنی قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی جلال کی قسم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو میرا محمد ہے۔ کیا محمد